والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہودی عالم تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو پہلی بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، میں جب ان کے پاس گیا، میں نے آپ کی زیارت کی، دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر لے کر آپ پر سایہ کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لوگ پہلے مجھے سلام کرتے، پھر اللہ کے نبی سے سلام کرتے، مجھے اچھا نہ لگا، یہ آپ کو جانتے نہیں تھے، لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو میں نے چادر اپنی اٹھائی اور سایہ کر کے کھڑا ہو گیا کہ اجنبی آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ خادم ہے اور یہ مخدوم اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بات ہے جو پہلی بات آپ کی زبان مبارک سے میں نے سنی، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایھا الناس، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ فرمایا لوگو، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو، اور رات کو اس حصے میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ تم یہ چار کام جب کرو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ چار کاموں کے بارے میں آپ نے فرمایا، سلام کام کرنا۔ ہم اس معاملے میں بڑے کوتاہ ہیں، سلام کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، حالانکہ سلام تو ایسی بہترین دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے السلام، صفت آپ کی، تو سلام کرنا چاہیے۔ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، سواری والا چلنے والے کو سلام کرے، قاعدے قانون بھی بتلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ یہاں بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ کھانا آپ کا مسلمان ہی ہے، کسی کو بھی ذی روح کو کھانا کھلا دیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اگر ایک بنی اسرائیل کی ایک طوائف ایک کتے کو پانی پلاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیے، تو انسان کی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو کھانا کھلانا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نیکیوں کا حاصل کرنے والے۔ ہمارے اندر پہلے یہ باتیں بڑی ہوتی تھیں، مگر اب یہ کم ہو گئی ہیں کھانا۔ اور رات کو نماز پڑھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے پڑھا، صالحین میں سے کوئی لوگ ایسے نہیں آئے جو تہجد نہ پڑھتے اور رات کو قیام نہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین نماز فرض کے بعد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، جو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لی جائے طلوع فجر سے پہلے۔ اور رشتوں کو جوڑو، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، رحم نے، رشتے نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ میرا کیا معاملہ ہوگا، میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ اللہ تبارک و فرمایا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا، جو تجھے توڑ دے گا میں اپنے سے دور کر دوں گا اس کو۔ ہمارے معمولی معلوماتوں میں رنجشیں ہیں، رشتے ختم، بہن بھائیوں کی ناراضگیاں ہیں، آپس میں چچا زاد خالہ زاد ناراض ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا۔ یاد رکھنا، کبیرہ گناہ ہے، توڑو گے اللہ تعالیٰ رحمت سے اسے الگ کر دے گا۔ ان چار کاموں کے بارے میں اللہ کے نبی نے تفصیل فرمائی ہے۔ سلام کو عام کر دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو، رشتوں کو جوڑو، نتیجہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں تم سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا